اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. My dear viewers, students and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I say you welcome in the series of my lectures. Our today's topic has been taken from the Pakistan Penal Code 1860, and the topic is the marriage with the fraudulent and dishonest intention. Fraudulent marriage ceremony. Introduction. This section deals with the marriage made with dishonestly and fraudulent intention. بنیادی طور پر یہ سیکشن بددیانتی سے اور فریب سے کی ہوئی شادی کے بارے میں ہے. ریلیونٹ پروویژن سیکشن 496 deals with the offense of fraudulent and unlawful marriage. دفعہ نمبر 496 کے تحت ایسی شادی جو کہ مجرمانہ نیت سے کی گئی ہو، فریب کی نیت سے کی گئی ہو اور دھوکہ دینے کی نیت سے کی گئی ہو، اس کو غیر قانونی سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک جرم ہے. اس سیکشن کے ایسنشیل انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا انگریڈینٹ ڈس آنیسٹ اینڈ فراڈولنٹ انٹینشن. ایک مشہور مقولہ ہے کہ نو offense can be completed where the mens rea is not followed by the actus rea. تو جرم کا عملی حصہ کرنے سے پہلے اس کے لیے نیت، ارادہ اور منصوبہ بندی ضروری ہے، یا کسی مجرمانہ نیت کو عملی جامہ پہنانے کا دوسرا نام جرم ہوتا ہے. لہذا مجرمانہ نیت، فریب کا ارادہ اور ڈس آنیسٹ یعنی کہ بدنیتی سے پلان بنانا کہ ایگریمنٹ آف دی میرٹل سیرمنی، ارینجمنٹ آف دی میرٹل سیرمنی، تاکہ ایک شادی کی تقریب کی جائے تو یہ ان لافل میرج کہلائے گی. جہاں پر بددیانتی پر مبنی فریب کی نیت سے ایک شادی کی تقریب کی جائے تو وہ قانوناً غیر قانونی ہوگی اور ایک جرم ہوگا. نالج آف ناٹ بینگ میرڈ ان ریئل. دس سیکشن ڈیلز ود دی mock marriages, communication not made about the mock marriage. تو دو تین باتیں یہ ہیں کہ فریق مخالف کو پہلے سے شادی شدہ ہونے کے بارے میں اطلاع نہ دینا، موجودہ شادی کو بوجہ بدنیتی اور فریب ایک جعلی، فرضی اور نقلی شادی کے طور پر منانا یا طے کرنا، اور فریق مخالف جس سے کہ شادی کی جا رہی ہے اس کو یہ انفارمیشن نہ پاس آن کرنا کہ موجودہ شادی اصلی شادی نہیں ہے بلکہ ایک فرضی اور نقلی شادی ہے. تو لہٰذا یہ 496 کے تحت ایک جرم ہے اور اس جرم کی باقاعدہ سے سزا ہے. Whoever commits crime described under section 496 shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. جو کوئی بھی بدنیتی سے اور فریب کی نیت سے ایک جعلی اور فرضی
شادی کرے گا اور اس کی اطلاع فریق مخالف کو نہ دے گا، اس کو دفعہ 496 تعزیرات پاکستان کے تحت 7 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرمانے کا حقدار بھی ٹھہرے گا، اس سے جرمانہ بھی لیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ اوفینسز اگینسٹ میرج کے حوالے سے میرے مختلف لیکچرز میرے اسی چینل پر موجود ہیں، جہاں پر آپ کو ایک سیریز مل جائے گی، اور یہاں پر یہ لیکچر سننے کے بعد جب آپ سیکشنز کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کے لیے سیکشن سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میری تجویز یہی رہے گی کہ اوفینسز ریلیٹنگ ٹو میرج کے جتنے بھی جرائم ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام جرائم کو ہر حوالے سے کور کروں اور ان کے اوپر لیکچرز بناؤں۔ یہ لیکچرز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو ملاحظہ فرمائیے، سنیے، اور اس کے بعد پھر پی پی سی کا مطالعہ کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو کسی دوسری کتاب یا کسی دوسرے مواد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ اگر لیکچرز اچھے لگے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ اس چینل پر جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملے، اور اس چینل کو ریویو بھی کرتے رہا کریں، اسٹڈی کرتے رہا کریں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارا مٹیریل ایسا ہے جو کہ ہمارے لاء اسٹوڈنٹس کے لیے، جونیئر لائرز کے لیے، پریکٹیشنرز کے لیے کافی زیادہ سپورٹیو اور ہیلپ فل ہے۔ انشاءاللہ کسی ایسی لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام۔